من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اہل حدیث کب سے ہیں؟ اس عنوان پر دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے کہ اہل حدیث، چاہے ان کو آپ اہل حدیث کہیں، اہل الاثر کہیں، اصحاب الحدیث کہیں، اہل سنت کہیں، یہ سارے الفاظ مترادفات ہیں، ان سب کا ایک ہی معنی ہے، اور یہ گمراہ فرقوں کے مقابلے میں یہ نام، یہ تعارف مسلمانوں کو پیش کیا گیا ہے. لیکن چونکہ سوال یہ تھا کہ آپ لفظ اہل حدیث، اصحاب الحدیث ہی دکھلائیں، اس لیے آپ کو صحابہ کرام کے دور سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اس وقت ہم دلائل کے ساتھ، تاریخی حوالہ جات کے ساتھ 30ویں صدی ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. چند دن پہلی مرتبہ ایک اعتراض آیا ہے کہ جی ہاں، ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر ہر دور میں اور قیامت تک اہل حدیث رہیں گے، لیکن اہل حدیث کا لفظ صرف اور صرف محدثین کے لیے استعمال ہوا ہے. اعتراض یہ ہے، اہل حدیث کا لفظ ہر دور میں آیا ہے اور رہے گا، لیکن یہ صرف محدثین کو کہا گیا ہے. محدثین کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کو، عام مسلمانوں کو اہل حدیث نہیں کہا جا سکتا، صرف محدثین ہی اہل حدیث ہیں. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس جانا پڑ رہا ہے. کاش اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ میرے ان دلائل پر غور کیا جاتا جو میں نے پہلے پیش کیے ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنائی تھی جو صحیح بخاری میں موجود ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بالحق. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. کیا اس جماعت سے مراد صرف محدثین ہیں جن کی فضیلت کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جو حق پر رہیں گے
اس سے مراد صرف محدثین ہیں، محدثین ہیں، لیکن صرف محدثین کہنا سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا اس جماعت حقہ میں مجاہدین شامل نہیں ہیں؟ آپ نے مجاہدین کو نکال دیا جن کی جہاد کی برکات سے اسلامی ریاست پھیلتی ہے، جن کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی مجاہدین کا جہاد قائم رہے گا، جنہیں دین اسلام کی چوٹی کہا گیا ہے۔ کیا یہ حق پر نہیں تھے؟ ان کو اس حق والی جماعت سے آپ نے نکال دیا۔ اس امت کے تاجر جن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے بعد سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھ کر آتے اور ہاتھ اٹھا کر تاجروں کے لیے دعائیں کرتے۔ کیوں؟ مجاہدین کے ذریعے اسلامی ریاست پھیلتی ہے، جہاد اسلام کی غیرت کا نام ہے، مسلمانوں میں غیرت پیدا ہوتی ہے، اور تاجروں کی تجارت کے ذریعے مسلمانوں کا بیت المال مضبوط ہوتا ہے۔ ان کو آپ اس حقہ جماعت سے نکال دیا جن کے لیے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ جب تک مسلمانوں کا بیت المال مضبوط نہیں ہوتا کوئی مسلمانوں کا رفاہی کام نہیں ہو سکتا۔ حضرات، ہم لوگ بر صغیر پاک و ہند کے حصے میں رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس خطے میں اسلام لے کر آنے والے کون ہیں؟ محدثین ہیں؟ نہیں۔ مجاہدین ہیں؟ نہیں۔ عرب کے تاجر ہیں۔ عرب کے تاجر بر صغیر میں داخل ہوئے، عقیدے کو ساتھ لے کر آئے، غیرت کو ساتھ لے کر آئے، اسلامی ترتیب کو ساتھ لے کر آئے۔ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے عرب تاجروں کی غیرت کو دیکھا، دیانتداری کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، ایمانداری کو دیکھا، مانوس ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آپ لفظ اہل حدیث کو سکیڑ رہے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ جہاں تک عام مسلمانوں کا معاملہ ہے تو سنیے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ او مجاہدین، تمہیں میدان جہاد میں جو کامیابیاں ملتی ہیں، اے تاجروں تجارت کے میدان میں جو تمہیں رزق ملتا ہے، تم تمام کے اندر ان کامیابیوں میں اللہ کی توفیق، اللہ کی مہربانی، اللہ کی نصرت کے بعد تمہارے مسلمان غریب بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے ملتی ہے۔ مساکین، فقراء، ضعفاء، عام مسلمان اسلام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجاہدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تاجروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو کامیابیاں ملتی ہیں تو ان غریبوں کو رزق ملتا ہے، ان کو آپ نے نکال دیا۔ یہ سب شامل ہیں۔ کاش میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت پیش کی تھی آپ اس پر غور کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں محدثین مراد نہیں ہے۔ میں نے آپ کو روایت سنائی تھی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے اذا رأى الشباب، جب وہ نوجوانوں کو دیکھتے، محدثین کو نہیں، اذا رأى الشباب، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوجوانوں کو دیکھتے،
نوجوانوں کو دیکھ کر قال مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اے نوجوانوں کو دیکھ کر، محدثین کو دیکھ کر نہیں، نوجوانوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، کیوں؟ تم تو اللہ کے رسول کی وصیت ہو۔ اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ ان نوسع لکم المجلس، کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، اپنے نوجوانوں کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے نوجوانوں کو ضائع نہ کرنا۔ جب تمہیں وہ نوجوان نظر آئیں ان کے لیے اپنی مجلس کو کھلا کر دینا، ان کو جگہ دینا۔ تمہارے بارے اے نوجوانوں، تمہارے بارے نبی علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی تھی۔ آگے فرمایا تھا وَأَن نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ، کہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو حدیث کا درس دیا کرو۔ محدثین سے حدیث سنی جاتی ہے، حدیث بتائی نہیں جاتی۔ آپ کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ نوجوانوں کو اپنے قریب بٹھا کر ان کو حدیثیں سنایا کرو۔ یہ محدثین کو حدیثیں نہیں سنائی جا رہی، محدثین سے احادیث لی جاتی ہے، ان سے سیکھا جاتا ہے۔ یہاں نوجوانوں کو ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی ہمیں تعلیم ہے، نوجوانوں کے لیے جگہ خالی کر دیا کرو، نوجوانوں کو حدیث کا درس دیا کرو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ انتم خلوفنا، او نوجوانوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری۔ اے نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں، محدثین سے نہیں کہہ رہے۔ اے نوجوانوں، انتم خلوفنا، تم ہمارے نائب ہو، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدُنَا، اور ہمارے بعد زمین کی پشت پر تم ہی اہل حدیث ہو۔ کاش توجہ سے سن رہے ہیں۔ انصاف تو یہ ہے کہ بندہ حق کو قبول کر لے۔ حق کو قبول کرنا یہ اخلاص کی دلیل ہے، اور حق کے اندر اس طرح کی باتیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک ہدایت دے۔ میں نے آپ کو خلیفہ ہارون الرشید، جو وقت کے خلیفہ بھی ہیں، وقت کے محدث بھی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو ایک روایت سنائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس وقت میرے سامنے 4 فرقے ہیں، 4 فرقے ہیں، 4 جماعتیں ہیں، ہر جماعت نے اسلام کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ اس وقت میرے سامنے مسلمانوں کی 4 جماعتیں ہیں، 4 فرقے ہیں، 4 گروہ ہیں، ہر ایک نے اسلام کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ کون ہیں؟ جہمیہ ہیں، کون ہیں؟ معتزلہ ہیں، کون ہیں؟ رافضیہ ہیں، اور کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں۔ اور فرماتے ہیں ان تینوں کے اندر خامیاں ہیں، نقائص ہیں، عیوب ہیں۔ اگر کوئی جماعت عیوب سے، خامیوں سے پاک ہے، اہل حدیث ہے۔ مجھے آپ واپس لا رہے ہیں۔ بہرحال اس سے مراد جماعت ہے، جس جماعت میں محدثین بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، تجار بھی ہیں، عمال بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، مزدور بھی ہیں۔ قربان جائیں، 3 صدی کے ہیں، ایک عظیم امام ہے ابن قتیبہ رحمہ اللہ، عظیم امام ہے، 273 ہجری کے اندر یہ فوت ہوتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، میں نے معلومات کی ہے، میرے خیال میں ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، عربی میں ہے، تاویل مختلف الحدیث۔
تیسری صدی ہجری کا امام ہے. تم تو کہتے ہو یہ جو اہل حدیث ہیں یہ تو انگریز کی پیداوار ہے, ان کو تو 100 سال ہو گیا ہے, 200 سال ہو گئی ہے, جماعت کی حیثیت سے ابھی ہیں, پہلے محدثین تھے. امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تاویل مختلف الحدیث. اس کتاب کو کاش آپ پڑھ لیتے, آپ سمجھ لیتے, آپ کو پتہ چل جاتا اہل حدیث سے مراد کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس وقت تیسری صدی ہجری میں اسلام کے نام پر جتنے فرقے تھے تمام فرقوں کو جمع کیے اور تمام فرقوں کو تعارف کرایا ہے, اور تمام فرقوں کے اندر جو نقص تھے, عیب تھے, خامیاں تھیں وہ بتائیں. مثلا امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر خارجیوں کو ذکر کیا ہے, خارجیوں کو ذکر کیا اور فرماتے ہیں لوگوں یہ ایک ایسا فرقہ ہے جن کا ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے. ان کا دین, ان کا تقوی, ان کی عبادات خلق سے نیچے نہیں اتری تھی. انہوں نے اسلام کا کھول چڑھایا ہوا تھا, خود ساختہ دین, تصنع, بناوٹ. تو حقرون صلاتکم بصلاتہم, کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انہی خارجیوں کے بارے ان قریب آئیں گے. امام ابن قتیبہ کہتے ہیں وہ آ چکے, وہ ہیں, اسی طرح ہیں جس طرح محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حقرون صلاتکم بصلاتہم, لوگوں جب تم ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو گے, اپنی نمازوں کی جب توجہ کرو گے تم کہو گے نمازیں ہیں تو ان کی. قیام کرتے ہیں تو رکوع بھول جاتے ہیں, جب رکوع میں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کو واپس اٹھنا ہی نہیں ہے. سجدہ کرتے ہیں تو اٹھنا بھول جاتے ہیں, اتنے لمبے قیام, اتنا لمبے سجدے. روتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, ان کی تلاوتوں کو دیکھ کر تم اپنی تلاوتوں کو حقیر جانو گے. لیکن فرمایا سنو, تم ان کی نمازوں کو نہ دیکھنا, روزوں کو نہ دیکھنا, تلاوتوں کو نہ دیکھنا, ظہر کو نہیں دیکھنا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ, فرمایا یہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تیر کمان کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اس لیے ہر چیز کے ریورس ہونے کے چانس ہوتے ہیں, ریورس ہونے کے چانس ہوتے ہیں, لیکن تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے ریورس ہونے کے چانس نہیں ہوتے. فرمایا ہم کلاب اہل النار, نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں ان کی تلاوتوں کو نہ دیکھنا, نمازوں کو نہیں دیکھنا, وہ جہنمی کتے ہوں گے. خارجیوں کے اندر کیا خامی تھی؟ ایک ہی خامی تھی, ایک ہی خامی. وہ کہتے تھے اگر عقل کا موقف حجت نہیں ہے اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ عقل دی کیوں ہے؟ عقل دی ہے اس کا معنی ہے عقل ہی دین ہے. لہذا نبی کا ہر وہ فرمان, ہر وہ قول, وہ ہر عمل جو عقل کے مطابق ہوگا لیں گے, جو خلاف ہوگا پھینک دیں گے. یہ گمراہ ہیں. ابن قتیبہ نے اس گمراہ فرقے کا مکمل تعارف کیا ہے کتاب کے شروع میں. آگے قدریہ ذکر کیا, قدریہ کا. قدریہ یہ کون ہیں؟ جو کہتے تھے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں, اگر تقدیر ہے اور بندہ تقدیر کا پابند ہے تو پھر قیامت دن حساب کیوں ہوگا؟ عقل میں عقل یہ کہتی ہے یا تو بندے کو آزاد چھوڑ دو, تقدیر نہ ہو, تقدیر نہ ہو, پھر حساب ہو,
کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، جب تقدیر لکھ دی گئی ہے اور بندہ اس تقدیر کے مطابق عمل کرے گا تو جہنمی ہے تو کیوں ہے لکھا ہوا ہے، جنتی ہے تو کیوں ہے لکھا ہوا ہے، پھر تقدیر ہے تو پھر حساب کیوں ہے؟ ایک عام آدمی سمجھتا بالکل ٹھیک ہے، عقل کو معیار بنایا، جبکہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر مخلوق کے بارے اللہ کے علم کا نام ہے، مخلوق کے بارے جو اللہ کا علم ہے یہ تقدیر ہے۔ اور سنیے، جس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا گیا ایک قوم سے ہو کر رہے ہیں، کیا ان کی دینداری ہے، کیا ان کی پرہیزگاری ہے، کیا ان کا تقوی ہے، کیا ان کا اخلاص ہے، دین کے ایک ایک نقطے پر عمل کرتے ہیں عبداللہ، لیکن وہ کہتے ہیں تقدیر ہماری عقل نہیں مانتی، تقدیر ہماری عقل نہیں مانتی۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا جب اس قوم کے پاس دوبارہ جانا ہو ان کو میرا سلام نہیں کہنا، ان کو میرا سلام نہیں کہنا، ہاں میرا بغیر سلام کے میرا پیغام دینا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے تمہاری پوری قوم دیندار ہے، اگر پوری قوم کی دینداری کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، نیکیوں کو اگر تمہاری قوم میں سے ایک قوم کے حوالے کر دی جائے، پوری برادری کی نیکیاں لے کر بھی وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے مخلوق کے بارے اللہ کا جو علم ہے، جو اللہ کے علم کا منکر ہے وہ پکا کافر ہے۔ یہ تقدیر، یہ قدریہ ہیں۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اس جماعت کا بھی ذکر کیا، اس گروہ کا بھی ذکر کیا، اور کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان قریب ایک فتنہ آئے گا جو تقدیر کا انکار کر دیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا الا انہم مجوس ھذہ الامہ، یہ میرے امت کے مجوسی ہوں گے، یہ لوگ میری امت کے مجوسی ہوں گے۔ فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر یہ تقدیر کا انکار کرنے والے بیمار ہو جائے ان کی تیمارداری نہیں کرنی۔ تمہارے پڑوس میں یہودی رہتا ہے مریض، تیمارداری کرو، عیسائی رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، تیمارداری کرو، لیکن اگر تقدیر کا منکر رہتا ہے اس کی تیمارداری نہیں کرنی۔ وَإِن مَاتُوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، اگر کوئی تقدیر کا منکر مر جائے اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا۔ حضرات، امام ابن قتیبہ نے تمام فرقوں کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور دلائل کے ساتھ ہر فرقے کے اندر جو نقائص ہیں، جو خامیاں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ کتاب کو پڑھو، آخر میں کہتے ہیں ذکر اصحاب الحدیث، اب اہل حدیث کا بیان ہونے لگا۔ کیا کہا؟ ذکر اصحاب الحدیث۔ لوگوں، اب میں اپنی کتاب میں اہل حدیثوں کو بیان کرنے لگا ہوں۔ فرماتے اما اہل الحدیث، اما اصحاب الحدیث، لوگوں جہاں تک معاملہ اہل حدیثوں کا ہے فَإِنَّهُمْ الْتَمَسُوا الْحَقَّ، ان کے اندر سب سے پہلی خوبی یہ ہے یہ حق کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاں ان کو حق مل جاتا ہے یہ حق کے متلاشی ہیں، حق کو لیتے ہیں، اور حق کس کو سمجھتے ہیں؟ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نارا۔ ان کے نزدیک حق صرف وہ چیز ہے جو رب کی طرف سے آئی ہے۔ یہ حق سمجھتے ہیں کس کو؟ جو رب کی طرف سے آئی ہے، اور رب کی طرف سے کیا آئی ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ بھی حق ہے، یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ
جو کچھ میری زبان سے نکلے لکھ لیا کر۔ والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، عبداللہ جو کچھ میری زبان سے نکلے لکھ لیا کرو، اس لیے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا نہیں۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے۔ امام ابن قتیبہ کہتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلی خوبی یہ ہے، یہ حق کو تلاش کرتے ہیں، جہاں بھی ملتے جس کے پاس ملتے یہ حق کو لیتے ہیں۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاتِّبَاعِهِمْ سُنَنَ رسول اللہ، ان کا عقیدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، اس کی ایک ہی شکل ہے، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ دو زانوں بیٹھ کر نبی کی سیرت کو سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ تمام خوبیوں کو بیان کی ہے اہل حدیث کی خوبیوں کو۔ اس بات کو پھر ہم آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص دے اور دلائل کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اور اخلاص جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، عزتیں اور سکون اور راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی آزمائش سے، امتحان سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی انہیں عزتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے، آپس کے اختلافات کو دور کر دے۔ یہ ایک اعلان ہے، باہر بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، 12 جولائی کو ہمارے اسی مرکز میں مغرب سے لے کر عشاء تک پروگرام ہے، اور کئی ایک علماء کرام کو اس کے لیے دعوت دی گئی ہے، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور میں بھی آپ تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، اسے غنیمت جانیے، آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ کے مرکز میں اے دن پروگرام ہوتے رہتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا کریں، ان علماء کرام کے خطابات سے مستفید ہوا کریں۔ یہ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ بڑے پرمغز ان کے بیانات ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آیا کریں، آپ اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لایا کریں۔ آپ آئیں اور پروگراموں کو سنیں اور عقیدے اور عمل کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔